انویسٹیگیشن ان کے ریگولیٹر کہ یہ آپ کس قسم کے لوگوں کو پیسے دیتے رہیں اور یہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہیں. تو دس میٹر از ویری ویری سیریس اینڈ ہیز سیریس کانسیکوینسز. اینڈ میں پھر آؤں گا قیادت کے اوپر کہ خان صاحب آپ اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں, اتنے بڑے ہاسپٹل چلا رہے ہیں, آپ لوگ نہیں رکھ سکے؟ شبر جیسی زیدی جیسے لوگ آپ کے پاس تھے اور دوسرے لوگ آپ کے پاس تھے سمجھدار, آپ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ ایز پر رولز آف ای سی پی نہیں کر سکے. تو دس شوز کہ جی دے تھاٹ کہ وی آر انٹچیبلز, ہم جو مرضی آئے کریں گے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, جو مرضی آئے ہم رولز کو توڑیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور ہم بس جا کے یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں تو نکال دیا, امپورٹڈ حکومت لے آئے, بس آپ کے پاس یہی نیریٹو ہے, اور لوگوں کو آپ الو بناتے رہتے ہیں, اور سوری ٹو سے عوام الو بنتی رہتی ہے. تو جو فیکٹ ہے, جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں, اور یہ پبلک نالج ہے, ساری عوام کو پتہ ہے اب کہ آپ نے کیا کیا ہے, اس کے باوجود آپ جا کے وہی نیریٹو دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو نکال دو, دھرنا کر دو, ان کو ڈیسیشن نہ دینے دو. تو ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں جی اگر کوئی ڈیسیشن ہے, غلط ہے, صحیح ہے, وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ڈیزاسٹر فار پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اینڈ دیئر مینجمنٹ. اٹ شوز آپ جلسے تو بڑے اچھے کر لیتے ہیں, کنٹینر بھی لگا لیتے ہیں, ڈی جیز بھی بلا لیتے ہیں, لوگوں کو نیریٹو بھی دے دیتے ہیں, اور لوگ اس نیریٹو کو فالو بھی کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تو سمپل اکاؤنٹنگ مینجمنٹ تھی, پراپر کنسلٹنٹس رکھتے, یہ کبھی آپ سے غلطیاں نہیں ہونی تھی. یا تو میں بلیو کروں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ نے یہ غلطی کی ہے, یا میں یہ بلیو کروں کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تاکہ آپ لوگ اس میں سے پیسے کھائیں اپنی پارٹی میں سے. ہمارے پاس تو ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے ہماری پارٹی میں, ہم آنسریبل ہوتے ہیں اپنے پارٹی ممبرز کو بھی, اپنی لیڈرشپ کو بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کڑی سزا ان کو دینی ہونی چاہیے اس وائلیشن کے لیے, تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی پارٹی اس قسم کی نہ حرکت کرے اور نہ اس قسم کا بلنڈر کرے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے. تھینک یو جی. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے جو آج ایک افسوسناک خبر آئی ہے ہمارے ملک کے بہادر جوان کور کمانڈر کوئٹہ اور ان کے 6 ساتھی شہادت پا گئے ہیں. ہماری طرف سے, ہماری پارٹی اور قیادت اور ہمارے ورکرز کی طرف سے ان کی جو فیملیز ہیں اور پاک فوج کے ساتھ اظہار افسوس, اور یہ ایک قومی سانحہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو آج کی پریس کانفرنس ہے, اس پر 8 سال کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور انصاف ہے کہ اس ملک نے ایک خود ساختہ صادق اور امین کا اصل چہرہ دیکھ لیا. اصولی طور پر صادق اور امین جو لقب ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے عام گنہگار انسانوں کو ان کو خوف آنا چاہیے, لیکن یہ وہ شخص ہیں جس نے مذہب کا اتنا بیوپار کیا, جس شخص نے مذہب کا اتنا بیوپار کیا کہ نبیوں کے لقب اپنے ساتھ لگانے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی, اور پھر اس کو اپنا ترہ امتیاز بنا کر وہ ہر جگہ کہتا رہا کہ میں صادق اور امین ہوں. مذہب کا اتنا بے دریغ استعمال شاید ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا جتنا عمران خان نے. سب سے پہلے ہمارے سوال ہے کہ جو دوسروں کو امپورٹڈ حکومت اور غدار کہتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ آپ کے کھرے کس ملک سے جا کر ملتے ہیں. آج کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس کے بعد ہم سوال کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آپ کی جماعت کی جڑوں میں مال آیا, کہاں کہاں سے آپ کی جماعت کی جڑوں میں مال جو ہے وہ دیا گیا, پھینکا گیا. آپ کہتے تھے کہ there is no free lunch in this world, یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا اس کا کئی دفعہ. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لنچ آپ کھاتے رہے, یہودیوں سے, ہندوؤں سے, عربیوں سے, فرنگیوں سے, یہ جو لنچ کھاتے رہے اس کے بدلے آپ نے کیا دیا؟ یہ بتائیے کہ کیوں کوئی بھارتی نژاد, کوئی یہودی نژاد, کیوں کوئی اس قسم کے ممالک جو ہیں
وہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ دینے میں جو ہے کوئی دلچسپی رکھیں گے. اگر آج ہمیں کہا جائے کہ بھارت میں ایک جماعت نکلی ہے جو ہندوتوا کی بنا پر کوئی ایک بڑی وہاں جو ہے انقلاب لا رہی ہے, کیا میں اور آپ پیسے دیں گے؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہ یہودیوں سے, بھارتیوں سے, فرنگیوں سے پیسے لے کر یہاں پاکستانی قوم کو چورن بیچتے رہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آپ نے نام بھی لیا تو کہاں سے شروع کیا؟ مدینہ سے. آپ نے لقب بھی اٹھایا تو کس ہستی کا اٹھایا؟ اور آپ کے کرتوت کیا ہیں؟ آج پاکستان کی قوم نے, اور میں میرے اپنے دل سے یقین ہے کہ یہ جو ان کے منہ سے نقاب نوچا گیا ہے یہ بھی مدینہ کی طرف سے آیا ہے, جس نام کو انہوں نے بارہا سیاسی طور پر اپنے گندے عزائم کے لیے استعمال کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے ریاست مدینہ, جیری, بیری, میری, اندرجیت, مندرجیت, جس کا مال آیا اس نے کہا آنے دو, اور یہاں لوگوں کو کہا میں اس مال سے ریاست مدینہ بنانے جا رہا. کیا یہ ایک محض اتفاق ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس تمام فنڈنگ کے بعد یہ جماعت جو آئی تو ملک میں سی پیک کا بٹھا بیٹھ گیا. وہ سی پیک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے خشوع و خضوع اور بڑے اچھی طرح سے نون لیگ کے حوالے کیا, ان کے جانے کے بعد کنسپریسی اور سازش تھی اس تمام بیرونی فنڈنگ کے پیچھے کہ اس کا بٹھا بٹھا دیا گیا. وہ سی پیک جس کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, تو کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دور حکومت میں کیوں اور کس وجہ سے سب سے پہلا شکار ہوا تو یہ پروجیکٹ ہوا؟ اس کے بعد ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے, جو امپورٹڈ حکومت کا تانا دیتا ہے اس کو, کہ اس سازش کا آغاز پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ 2014 سے تو ظاہری طور پر ہوا جب اس نے جا کر وہاں جلسہ کیا مینار پاکستان پر, لیکن اس کی جو اس سے بہت دہائیاں پہلے ڈاکٹر اسرار, حکیم سعید اور عیدی صاحب اس فتنے کی نشاندہی کر چکے تھے, ان کی جڑوں سے پردہ اٹھا چکے تھے. پھر آپ آ جائیے اس جلسے کے بعد 2014 کا دھرنے پہ آئیے, پھر اس سے آگے آئیے کہ اس دھرنے کے بعد کون سے ملک کا دورہ جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کیا گیا؟ چین کے صدر کا. چین کے صدر کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پھر آگے آئیے, اے پی ایس کے معصوم بچے, اے پی ایس کے شہیدوں کا خون اس سازش میں شامل ہے. اس سازش کا بے نقاب ہونا یہاں تک جو ہو گئی سو ہو گئی. اس سے آگے ہم وزیر اعظم سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے, ہر چیز کا جو ہے اعادہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کیوں یہ فنڈنگ یہاں آتی رہی اور کہاں کہاں استعمال ہوتی رہی. پھر آ جائیے 2018 کا الیکشن, اس میں جو ہوا آپ کے سامنے تاریخ کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن, آر ٹی ایس سسٹم کا اربوں روپے کے باوجود گھنٹوں میں بیٹھ جانا. کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ سی پیک کا تباہ و برباد ہونا میں نے آپ کو بتایا, ہر ادارہ دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. اس ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں آج جس کو اس شخص نے دوسرے ادارے کے سامنے کھڑا نہیں کیا, چاہے پارلیمنٹ ہو یہ ان کے پیچھے, چاہے افواج پاکستان ہو یہ اس کے پیچھے. حتیٰ کہ کل جو افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہوا شہادتوں کا, اس کے بعد کون سے وہ اکاؤنٹس تھے جو گھٹیا ترین زبان استعمال کرے تھے اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان نفرت جو ہے پھیلا رہے تھے, ان کا ادا بھی ہونا چاہیے. روپے کا زمیں بوس ہونا, معیشت کا برباد ہو جانا, 70 سال کے قرضے ایک طرف اور اس کے 4 سال کے قرضے ایک طرف.